اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آج آپ تمام دوستوں کی خدمت میں عارفوں کے سلطان حضرت سخی سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ الواصلین، امام العاشقین حضرت سخی سلطان محمد باہو پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نسبت سے ایک ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو پیارے دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف علاقوں کا سفر کیا، جن میں سے آپ دوستوں کی خدمت میں آج تھل کے علاقے کی سیر کے حوالے سے ایک پیغام لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو پیارے دوستو، آئیے بڑھتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے طالبوں کے ہمراہ تھل کے علاقہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں طالبوں نے سوال کیا کہ اکسیر نظر کسے کہتے ہیں؟ پاس ہی ایک شخص لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اسے اٹھانے ہی کو تھا کہ آپ نے طالبوں کو اکسیر نظر کا مطلب سمجھانے کی خاطر اس شخص پر نظر ڈال دی۔ پھر کیا تھا کہ وہ شخص استغراق میں چلا گیا، اس کی نگاہیں سوئے آسمان گڑ گئیں۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی مجسمہ ہے جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آسمان کو تک رہا ہے، اپنے ہوش بھلا بیٹھا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے طالبوں سے فرمایا، جب ہم واپس اس جگہ پر لوٹ کر آئیں گے تو یہ شخص بتائے گا کہ اکسیر نظر کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ جب آپ رحمت اللہ علیہ سفر سے واپس لوٹتے ہوئے وہاں سے گزرے تو ایک طالب نے آپ کو یاد کرایا کہ آپ نے اس مقام پر ان کے سوال کا جواب دینا تھا، براہ کرم ان کے علم میں اضافہ فرمائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چلو اس لکڑیاں اٹھانے والے شخص کے پاس چل کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اکسیر نظر کیا ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ بدستور ٹک ٹک دیدہ میں دم نکوشیدن کی تصویر بنے آسمان کی طرف رخ کیے اسی حالت میں کھڑا تھا۔ پاس لکڑیوں کا گٹھا پڑا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے طالبوں سے کہا کہ اپنے سوال کا جواب اس سے پوچھو۔ انہوں نے بتھیرا پوچھا، مگر وہ اسے تام استغراق سے باہر لانے میں ناکام رہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف توجہ فرمائی تو وہ ہوش میں آ گیا اور آپ کے قدموں پر گر کر گڑ گڑانے اور فریاد کرنے لگا کہ خدا را مجھے پھر اسی حالت میں لوٹا دیں تاکہ فقط مشاہدہ حق میں غرق اور آواز الست میں مست رہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اپنی روحانی واردات اور باطنی کیفیات کا حال بیان کرو تاکہ طالبوں کو اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ وہ یوں عرض گزار ہوا کہ سائیں، جس روز آپ یہاں سے گزرے تو میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو ہی تھا، آپ نے مجھ پر باطنی نگاہ ڈال دی اور میں اس کے اثر سے اللہ تبارک و تعالی کے مشاہدہ میں ڈوب گیا۔ ابھی میں اس میں محویت کی کیفیت میں تھا کہ آپ نے مجھے اس حالت سے باہر نکال دیا ہے۔ اب مجھے چین اور قرار نہیں آ رہا، مجھے دوبارہ اسی حالت میں لوٹا دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر اپنے طالبوں سے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل گیا۔ یہ اکسیر نظر کی ایک ادنا سی مثال ہے کہ میری ایک نگاہ سے یہ شخص حضوری حق تعالی سے شرف یاب اور اتصال الہیہ سے بہرہ یاب ہو گیا ہے۔ میں اگر اسے اس حالت سے باہر نہ نکالتا تو یہ عبدالآباد تک اسی روحانی لطف محو اور باطنی کیفیت میں مدہوش رہتا۔
اب چونکہ اس نے اس عظیم روحانی واردات کی چاشنی چکھ لی ہے، یہ اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا، لہذا آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے دوبارہ توجہ فرما کر صاحب اختیار سالک بنا دیا، جو اپنی مرضی سے جب چاہے استغراق میں چلا جائے اور وصال خداوندی سے سرفراز ہو جائے۔ یوں آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے طالبوں کو سمجھا دیا کہ اکثیر نظر کی بدولت ایک کامل فقیر لوگوں کو ایک ہی نگاہ سے عارف باللہ، واصل حق تعالی اور خدا رسیدہ بنا سکتا ہے۔